اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا یہ سب قرآن میں جنت اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی، بیلٹ کھول کے، ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو، ناک میں انگلیاں بھی گھما لو، کان میں انگلیاں بھی گھما لو، روئیاں ٹھوس لو، جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نہیں. اچھی طرح سے ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ غریبی ہے، اوور ٹائم ہے یہ.